بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناول کرونا کے حوالے سے اس کے حوالے سے جو اقدامات ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹر حمزہ نے جو سو فار اٹھائے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ناول کرونا وائرس اس کی جو اکرنس ہوئی ہے ورلڈ وائڈ، تو یہ ہمارے نیبرنگ کنٹری چائنا میں ہوئی تھی. 23 جنوری کو چائنا کے شہر ووہان کو کوارنٹین کر دیا گیا تھا، سیل کر دیا گیا تھا. تب سے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹر حمزہ اس حوالے سے سینسٹائز تھی کہ چونکہ چائنا جو ہمارا نیبرنگ کنٹری ہے جہاں پر روڈ ٹرانسپورٹ موومنٹ اور پھر بارڈر ایریا ہمارے اس کے ساتھ پڑتا ہے اور اس میں موومنٹ ہمیں ہونی تھی، بارڈرس اوپن ہونے تھے، تو تب سے ہم سینسٹائز تھے. اس حوالے سے ہم نے اپنی پلاننگ وغیرہ کی ہوئی تھی. بائی دا ٹائم پھر ہم نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور آخان ہیلتھ سروسز اور ریجنل کونسل بوائے اسکورٹس ان سب کو پراپر انگیج کیا اویئرنیس سیشنس میں اور ٹریننگ سیشنس میں، جس کا ہمیں فائدہ یہ ہوا کہ پورے ڈسٹرکٹ میں ہماری جو کمیونٹی ہے اس کو کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے جو ان کو ٹریننگ چاہیے تھی، جو ان کو سینسٹائزیشن چاہیے تھی، اویئرنیس چاہیے تھی، وہ ہم پر وقت ان کو دینے میں کامیاب ہوئے. اس کے بعد پھر یہ تھا کہ کرونا وائرس کی سپریشن ہوئی اور پھر یہ انفارچونیٹلی 17 مارچ کو پاکستان میں اس کا پہلا کیس رپورٹ ہوا. اس سے پہلے اس میں 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی تھی ناول کرونا وائرس کو ڈیل کرنے کے حوالے سے. سب سے پہلے یہ کہ آپ کے پاس اسکریننگ فیسلٹی ہو. اس کے بعد کوئی بھی سسپیکٹڈ ہے تو اس کو آپ کے پاس ٹیسٹ فیسلٹی ہو، لیبارٹری ٹیسٹ ہو، اور دین ان کو آپ کوارنٹین کریں، آئسولیٹ کریں، اور جو بھی سمپٹمیٹک ان کا ٹریٹمنٹ ہے وہ آپ کرتے رہیں. اسکریننگ چونکہ سب سے فرسٹ اسٹیپ ہے، تو ڈسٹرکٹ حمزہ کے اندر ہم نے اسکریننگ کا جو اپنا عمل اسٹارٹ لیا ہوا تھا وہ ہم نے 20 فروری سے اسٹارٹ لیا ہوا تھا. ہمارے جو ڈسٹرکٹ انٹری پوائنٹس تھے لائک نصر آباد برش جو کہ ڈسٹرکٹ میں انٹر ہونے کے لیے، وہاں پر ہم نے اپنی ہیلتھ ڈیسک قائم کرتی تھی جس میں ہمارے ٹرینڈ بندے موجود تھے، اور جو بھی ڈومیسٹک ٹریولر یا فارن ٹریولر ہمارے ڈسٹرکٹ میں آتے تھے ان کی وہاں پر وہ پراپر اسکریننگ کرتے تھے. اس کے بعد پھر اس اسکریننگ کے عمل کو ہم نے تھوڑا سا ایکسپینڈ کر دیا. جتنے بھی ہمارے ساتھی یار دوست ڈومیسٹک ٹریول کر کے ہمارے پاس پہنچے تھے ہمارے شہری ڈسٹرکٹ حمزہ میں، اور جتنے بھی فارن ٹریولرز پہنچے تھے ان سب کے ہم نے فیلڈ اسکریننگ کا ایک عمل شروع کر دیا، جس کے لیے پورے ڈسٹرکٹ کے اندر ہم نے 4 مختلف فیلڈ میڈیکل ٹیمیں ہم نے کنسٹیٹیوٹ کر دی، اور ان کو ٹاسک کر دیا کہ وہ ہر ڈور اسٹیپ پر چلے جائیں، ہر ولیجز میں چلے جائیں. ان ٹریولرز کا ہم ڈیٹا ریجنل کونسل کے تعاون سے پہلے ہی ہم حاصل کر چکے تھے. تو یہ 4 جو ہماری میڈیکل کی فیلڈ اسکریننگ ٹیمیں تھیں، انہوں نے ولیج لیول پر ڈور سٹیپس پر جا کر ان کو ٹریٹ کیا، ان کو اسکرین کر لیا، اور ان کو اکارڈنگلی گائیڈ بھی کر لیا، ان کو سینسٹائز بھی کر دیا کہ جی آپ نے 14 ڈیز کے لیے ہوم کوارنٹین میں رہنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت ایک بہتر ہمارا ایک ڈسٹرکٹ کے اندر ہم نے اپنا ایک پروسیس اسٹارٹ کیا ہوا تھا، جس میں آلموسٹ کوئی 2000 کے قریب ہم نے اپنے ڈومیسٹک ٹریولرز ہیں ان کی فیلڈ اسکریننگ ڈسٹرکٹ کے اندر ان کے گھروں میں جا کر دی ہوئی، جس سے ہمیں یہ تسلی ہوئی کہ اللہ کی فضل سے کہ ہمارے ڈسٹرکٹ میں کوئی بھی سسپیکٹڈ کیس نہیں ہے. پھر جو ہماری بین الاضلاعی جو انٹر ڈسٹرکٹ جو ہماری موومنٹ تھی اس کو ہم نے ریگولیٹ کر دی. 3-4 مختلف راستے بنتے تھے ڈسٹرکٹ میں ان ہونے کے لیے، وہاں پر ہم نے اپنی سیکیورٹی فورسز وہاں پر ہم نے اپنے ڈپیوٹ کر دیے، اور ان آور جو موومنٹ تھی اس کو ریسٹرکٹ کر دیا. کیونکہ ناول کرونا وائرس سے ہم تب بچ سکتے ہیں جب ہم احتیاطی تدابیر بھرپور طریقے سے اپنا لیں، جس میں یہ لازم تھا کہ ہم اپنے شہریوں کو بھی اپنے ڈسٹرکٹ سے باہر جانا نہ دیں غیر ضروری طور پر، اور دوسرے ڈسٹرکٹ سے بھی غیر ضروری طور پر ہمارے پاس نہ آ جائیں. تو ان اقدامات کی وجہ سے ہم اس پوزیشن پر تھے کہ ناول کرونا وائرس کو ہماری سوسائٹی، ہمارے ادارے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سب مل کر بیٹر فارم میں تھے کہ اس کو ڈیل کرنے کی وجہ سے. ماشاء اللہ اللہ کا فضل ہے ابھی تک ڈسٹرکٹ حمزہ میں کوئی بھی پازیٹیو کیس نہیں ہے. اور اس سے کورونا کے حوالے سے 21 مارچ کو صوبائی حکومت گلگت بلتستان نے لاک ڈاؤن اناؤنس کر دیا، جس کے مطابق
ڈسٹرکٹ کے اندر جو لاک ڈاؤن کی امپلیمنٹیشن تھی اس کو ہم نے انشور کر لیا، اور ڈیلی بیسس پر 24 آورز میں صرف 3 گھنٹے ہم اپنے گروسری شاپس اور ویجیٹیبل شاپس کو ہم الاؤ کر رہے ہیں کہ وہ صرف 3 گھنٹے اوپن رہیں گے. باقی سارے شاپس، سارے جتنے بھی ہوٹلس ہیں، ٹرانسپورٹ ہے، وہ سب سسپینڈیڈ ہے. پروونشل گورنمنٹ کے SOPs کے مطابق کوارنٹین سینٹرز، آئسولیشن وارڈس اور اس طرح سے ریلیٹڈ جو بھی فیسلٹی کرونا کو ڈیل کرنے کے حوالے سے ہے وہ ڈسٹرکٹ کے اندر ہم ایز پر SOP اویلیبل کر چکے ہیں. ہمارے پاس ٹرینڈ اسٹاف بھی موجود ہے، ہمارے پاس لاجسٹک سپورٹ بھی موجود ہے، پروٹیکٹیو اکوپمنٹس بھی موجود ہے. اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کا اگر کوئی سچویشن ہو جاتی تو ہم اس کو ایز پر اسٹینڈرڈ جو ہمارے SOPs ہیں اس کے مطابق ہم اس کو ڈیل کر سکتے ہیں. کرونا وائرس سے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو سب سے زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں وہ ہمارے ڈیلی ویجرس ہیں. ہمارے اسی طرح ڈسیبل ہمارے جو ساتھی ہیں وہ ہیں، جو ہمارے نیڈی فیملیز ہیں وہ زیادہ اس میں افیکٹ ہوئے ہیں. اس حوالے سے پروونشل گورنمنٹ نے ڈسٹرکٹ ہنزا کو 1800 فیملیز کے لیے فوڈ پیکیج ہمیں مہیا کر دی ہے، جس کی ڈسٹریبیوشن کا عمل شروع ہو چکا ہے. انشاءاللہ اگلے 2 دنوں میں ہم وہ کمپلیٹ کر جائیں گے. ہم ان کے ڈور اسٹیپ پر ان کو وہ فوڈ پیکیجز ہم پرووائڈ کر دیں گے. اس کے علاوہ چونکہ ڈسٹرکٹ ہنزا آپ کو پتہ ہے کہ یہ ٹورزم انڈسٹری یہاں کی مین اکانومی ہے، جو ریلیٹ کرتی ہے وہ ٹورزم انڈسٹری سے کرتی ہے. جتنے بھی ہمارے ٹورزم انڈسٹری سے ریلیٹڈ ڈیلی ویجرس تھے، ان کے ہوٹلز میں جو کام کرتے تھے، جو مختلف ٹرانسپورٹ کمپنیز میں کام کرتے تھے، ان سب کا بھی ہم نے ڈیٹا حاصل کر لیا ہوا، اور وہ بھی ہم نے پروونشل گورنمنٹ کو بھجوا دیا ہوا ہے کہ ان کے حوالے سے بھی کوئی بھی ان کی فائنینشیل سپورٹ کر دی جائے. اسی طرح جو ہمارے احساس پیکیج ہے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ہے، اس کے تحت کوئی 860 ہماری جو فیملیز ہیں اس کا ڈیٹا ہم ادھر اپنے ڈسٹرکٹ کے اندر ہم حاصل کر چکے ہیں. کر کے ہم نے وہ احساس جو ہمارا پیکیج ہے اس کے تحت نادرا کا سسٹم ہے اس کو اپلوڈ بھی کر دیا گیا ہے. ہوپ فلی اگلے 2-4 دنوں تک ادھر سے وہ جو پیسے ہیں جو نیڈی پرسنس کے لیے جو ہم ڈسٹرکٹ کے اندر اپنے آئیڈینٹیفائی کر چکے ہیں ان کو وہ پیکیج بھی اویلیبل ہوگا. تو انشاءاللہ یہ 2-3 جو پیکیجز ہیں ان کے ذریعے سے ہم کسی حد تک اپنے جو اس طرح ہمارے ڈیلی ویجرس ہیں جو کووڈ-19 کی اس سے لاک ڈاؤن کی وجہ سے افیکٹ ہو رہے ہیں ان تک ہم ریچ آؤٹ کر سکیں گے، اور ان کو کچھ نہ کچھ ہم پہ فائنینشیل یا پہ فوڈ سپورٹ ہم ان کو دے سکیں گے. نیکسٹ پھر یہ کہ اسکولوں کے حوالے سے چونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے سب سے زیادہ افیکٹ ہوا ہے ہمارے اسکولس، ہمارے اکیڈمک سیشن، ہمارے اکیڈمک ایئر آلموسٹ ضائع ہو رہا ہے. اس حوالے سے پروونشل گورنمنٹ نے ایک ڈیٹا اکٹھا کر لیا ہے جتنے بھی ہمارے گورنمنٹ سکولز ہیں، پرائیویٹ سکولز ہیں، ان کی فیسز کے حوالے سے، ٹیچرز کی پے کے حوالے سے اس پر ایک پالیسی ورکنگ ہو رہی ہے. انشاءاللہ جیسے گورنمنٹ اس پر اپنے ڈیسیجن ہمیں کنوے کر دے گی اس کے مطابق ہم اسکولوں کو یا ایجوکیشن کو یا ان کی پیس کو جس طرح ریگولیٹ کرنے کی پالیسی ملتی ہے ہم اکارڈنگلی کر دیں گے. لاک ڈاؤن کے دوران جو ٹائمنگ ہم نے رکھی ہوئی وہ ہے ایوننگ ٹائم، 3 سے لے کر 6 بجے تک ہمارے گروسری شاپس اور ویجیٹیبل شاپس اوپن رہیں گے. جو ہمارے بینکس ہیں وہ مارننگ ٹائم میں اوپن رہیں گے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر بینک اور ٹریڈرز کو ہم ایک ساتھ ہی کر لیتے ہیں تو وہ پھر رش بہت زیادہ ہوتا ہے. سوشل ڈسٹینسنگ بہت لازمی ہے. جب تک ہم سوشل ڈسٹینسنگ کرتے رہیں گے، آبزرو کرتے رہیں گے، تب تک انشاءاللہ ہم سیف رہیں گے. اسی سوشل ڈسٹینسنگ کو انشور کرنا، گیدرنگ کو اوائڈ کرنے کے حوالے سے ہم نے یہ پلان بنا لیا کہ جو ہمارے بینکس ہیں وہ اپنے روٹین کے مطابق مارننگ ٹائم پر اوپن رہیں گے، اور جو ہمارے ٹریڈرز ہیں یا جس نے اگر چھوٹا موٹا کوئی پرچیز کرنا ہے تو وہ ایوننگ ٹائم پر، تاکہ ایک ہی پارٹیکولر ٹائم پر زیادہ رش بازاروں میں نہ ہو. اور بینک کے حوالے سے بھی ہم نے یہ اپنے فورسز کو بتا دیا ہوا ہے، ہماری جو پولیس ہے، ہمارے لیویز ہیں، بازار میں جو ڈیوٹی پر ہیں، کہ کوئی بھی بندہ بینک کے لیے مارننگ ٹائم پر آتا ہے اگر وہ اکیلا ہے تو اس کو کوئی نہیں روکے گا. وہ اکیلا آ جائے، بینک سے اگر اپنی ٹرانزیکشن کرے، واپس چلے جائے، اور ایوننگ ٹائم پر جب شاپ اوپن ہو رہی ہے تو وہ جا کر اس سے اپنی پرچیزنگ کرے. ان دونوں کو ایک ہی ساتھ کر لیتے ہیں تو پھر رش بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، جو کہ ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہو سکتا ہے.
ڈسٹرکٹ ان آؤٹ کے حوالے سے ہم نے اپنی ایک SOP بنا لی ہے، جس میں یہ ہے کہ جو بھی بندہ ڈسٹرکٹ سے آؤٹ ہوگا یا جو ڈسٹرکٹ ان ہوگا وہ پراپر اپنے متعلقہ ڈسٹرکٹ کے ڈپٹی کمشنر سے پاس لے کر آ جائے گا. لاک ڈاؤن پاس اس کو ایشو ہوگا، اسی کے مطابق وہ آ جائیں گے. ڈسٹرکٹ ہنزا میں تو ہم نے اپنا یہ ایک SOP بنا لی ہے کہ جو ہمارے انٹری پوائنٹ ہے لائک نصر آباد برج اور سیکنڈلی پھر اوپر عطا آباد ٹنل کے پاس، ان دو جگہوں پر ہم نے اپنے ہیلتھ ڈیسک قائم کر دیے ہوئے. جو بھی بندہ ہمارے ڈسٹرکٹ ان ہوتا ہے تو ہم اس کی پراپر اسکریننگ کر لیتے ہیں، اس کے پارٹیکولرس درج کر لیتے ہیں. اسی طرح جو بھی بندہ ہمارے ڈسٹرکٹ سے باہر جاتا ہے اس کی بھی ہم اسکریننگ کر کے یہ انشور کر لیتے ہیں کہ جو ہمارا ساتھی باہر جا رہا ہے، ہمارے شہری دوسرے ضلع میں جا رہا ہے، وہ کوئی سمپٹمیٹک نہ ہو. مخیر باقی اس کے حوالے سے یہ جو اپنے صوبہ حکومت کی طرف سے جو ہمیں راشن پیکیج ملے 1800 بیگز کا، جس میں نے پہلے ذکر کیا ہوا تھا. یہ 1800 بیگز جو ہیں وہ ہم نے ان کی جو لسٹیں ہم نے مرتب کی ہیں، وہ اس میں ہم نے خدمات حاصل کی تھی ریجنل کونسل کی، نمبرداروں کی، اور اس پورے پروسیس کو سپروائز کر رہی تھی ضلعی انتظامیہ، اور اس کو کراس چیک کر رہی تھی پاک آرمی کے آفیسرز بھی. تو اس پورے پروسیس کے تھرو ہمیں جو موسٹ نیڈی ڈیزرونگ جو پرسنز 1800 کی جو لسٹ ہمیں ملی ان کو فرسٹ فیز میں ہم دے رہے ہیں. اس کے بعد اگر حکومت کی طرف سے اور کوئی ہمیں ریلیف مل جاتا ہے یا کوئی فلنتھراپک انسٹیٹیوشن یا کسی فلنتھراپک پرسنز کی طرف سے ہمیں کوئی بھی ریلیف آئٹمز مل جاتے ہیں، راشنز مل جاتے ہیں، فائنینشیل کوئی ایڈ ملتی ہے، تو ریمیننگ جو اس 1800 کے علاوہ جتنے بھی ہیں ان کو بھی ہم آئیڈینٹیفائی کر لیں گے اور ریچ آؤٹ کر لیں گے. کوشش ہماری یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی اس طرح کے لاک ڈاؤن افیکٹڈ ہماری فیملیز ہیں ان سب کو ہم یا فائنینشیل ایڈ کے ذریعے سے یا فوڈ راشن پیکیجز کے ذریعے سے ہم ان کو ریچ آؤٹ کر سکیں. ڈسٹرکٹ ہنزا میں سو فار جتنے بھی ہمارے دوسرے ملکوں میں جو ہمارے ساتھی رہ رہے تھے، جو ڈسٹرکٹ ہنزا کے ڈومیسائلڈ تھے، ان کی کوئی تعداد ہے 156. ان 156 یہ جو فکر ہے یہ ہمارے ساتھی پچھلے کوئی 1.5 مہینے میں دوسرے ممالک سے پاکستان واپس تشریف لا چکے ہیں. ان سب کو بھی ہم نے ٹریس کر لیا. ان میں سے آدھے ڈسٹرکٹ کے اندر آ بھی چکے ہیں، ان کے اسکریننگ کا عمل ڈسٹرکٹ کے اندر ہو بھی چکا ہے. باقی آدھے جو ہیں وہ اسلام آباد، کراچی، مختلف صوبوں میں یا شہروں میں رہ رہے ہیں، ان کی بھی پراپر اسکریننگ ایئرپورٹس پر ہو چکی ہے اور وہ سب بھی ایسمپٹومیٹک ہیں. اور جتنے ہماری ڈسٹرکٹ کے اندر پہنچے وہ سب بھی اللہ کے فضل سے ایسمپٹومیٹک ہیں. ہماری میڈیکل ٹیم نے ان کو ایکسیس کر کے ان کو اسکرین کر چکی ہے. اس کے علاوہ کوئی ظاہری بات ہمارے ڈسٹرکٹ کے ہمارے شہری مختلف ممالک میں جابس کے لیے یا ایجوکیشن کے لیے موجود ہیں. تو اب چونکہ آپ کو پتہ ہے کرونا وائرس جو ہے یہ صرف 1-2 ممالک کے حد تک نہیں ہے، یہ بلکہ آلموسٹ 200 کنٹریز تک یہ سپریڈ ہو چکا ہے. تو یہاں کہیں پر بھی ہمارے ساتھی ہیں ان ممالک میں، وہاں پر ان کو جو پراپر ہیلتھ کیئر فیسلٹیز یا کوارنٹین کی فیسلٹی، یا وہاں پر اگر لاک ڈاؤن چل رہا ہے تو لاک ڈاؤن کے دوران جو اس گورنمنٹ کی جو SOP ہے اس کے مطابق ان کو پراپر ڈیل کیا جا رہا ہے. تو اسی لیے ہمیں اس میں زیادہ پریشان ہونے کی سچ ویسے کوئی وہ نہیں ہے، کیونکہ تمام ممالک میں یہ کرونا اس وقت موجود ہے اور وہ وہاں کی گورنمنٹس اس SOP کے مطابق اس کو ڈیل کرنے کی بھرپور ایفرٹس کر رہی ہیں. تو اس حوالے سے بھی ہمیں پریشانی کی ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. باقی ہمارے بزنس مین ہیں یہاں پر، بینک سے انہوں نے مختلف قرضے لیے ہوئے ہیں، وہ اپنا بزنس چلا رہے ہیں، سمال لیول کے ہیں، میڈیم لیول کے ہیں. اس میں یہ ہے کہ چونکہ بینک سے لونز لینا اور فردر پھر بزنس چلا لینا، یہ پھر اس پورے پروسیس کو ریگولیٹ کرتی اسٹیٹ بینک آف پاکستان. اب لاک ڈاؤن کی وجہ سے یا کووڈ-19 کے جو اس کی وجہ سے یہ پبلک کو جو مشکلات ہیں ان کا کاروبار بند جا رہا ہے. تو اس حوالے سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو بھی پالیسی بنا لے گا، جو بھی اس سے سپورٹ یا اسی طرح سے بیل آؤٹ کرنے کی پیکیج اگر وہ دے دیتے ہیں تو اس میں پھر ہمارے لوکل ٹریڈرز بھی اور ہمارے جتنے بھی بزنس مین جنہوں نے لونز لیے ہوئے وہ سب اس میں کیٹر فار ہوں گے. تھینک یو.